صحیح مسلم حدیث نمبر 505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فطرت کی باتیں 5 ہیں، یا فرمایا 5 باتیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور مونچھیں پست کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 506۔ ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فطرت کی 5 باتیں ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں پست کرنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 507۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے لیے مونچھیں پست کرنے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 508۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مونچھوں کو پست کرو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 509۔ ایک دوسری سند کے ساتھ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مونچھیں پست کرنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 510۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی مونچھیں پست کرو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 511۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو چھوڑ دو اور یوں مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 512۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت سے ہیں: مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کو اچھی طرح دھونا، بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا۔ زکریا راوی فرماتے ہیں میں 10ویں بات بھول گیا، البتہ کہ یہ کہ وہ کلی کرنا ہو، اور قتیبہ نے یہ اضافہ کیا کہ حضرت وقی فرماتے ہیں انتقاص الماء کا مطلب استنجا کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 515۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اسی طرح مروی ہے۔